فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم۔ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ذکر پر جھوم اٹھتا ہے، لہذا درود مبارکہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جب ذکر آ جائے میرے مصطفیٰ کا، لبوں کو بند نہ رکھو، بے اختیار حضور پر درود پڑھ لیا کرو۔ محفلوں کی چاشنی، محفلوں کا عطر بھی یہی ہے، ہماری روح کی غذا بھی یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کا جتنا قرب ہوگا وہ درودوں کی برکت سے ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں یہ عرض کرتے ہوئے، یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرام وقار، ہماری زندگی کا کل اثاثہ، ہماری زندگی کا کل سرمایہ، ہماری زندگی کا خلاصہ اور لب لباب حاصل کلام صرف یہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کا پجاری، اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا۔ اور سیم و زر کیسے کہتے ہیں؟ سونا اور چاندی کو۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، اے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے، سونے چاندی کی غلامی اچھی نہیں ہے۔ بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ کل زندگی کا خلاصہ یہی ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر یہ ہوگا کہ اگر تم رسول کے راستے کو چھوڑ کر چلو گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں ہیں، سمجھ کر کے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا فتنے میں مبتلا ہوگے یا عذاب میں گرفتار ہوگے۔ میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنگ احد جو ہوئی تھی، جنگ احد اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا، کیونکہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ کفار و مشرکین سامنے آتے تو یہ 50 تیر انداز صحابہ تیر مار دیتے، وہ سامنے آ ہی نہیں پاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی، اور ان 50 تیر انداز صحابہ نے اچھے اچھے کافروں کو اوپر سے تیر مارا تھا۔ پھر جب جنگ جو ہے میدان میں چل رہی تھی، کفار مشرکین شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، اپنا مال سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ تو جو نیچے صحابہ تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، جنگ ختم ہونے کو آ گئی۔ اب سنو، جو 50 تیر انداز صحابہ اوپر کھڑے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اتر جاتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں، چونکہ جنگ ختم ہو گئی۔ ان میں سے چند صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ لیکن صحابہ میں آپس میں یہ بات ہوئی کہ نہیں، رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک مت
مت اترنا، جنگ ختم ہو گئی، وہ کفار بھاگ رہے ہیں، اب یہاں ہم کھڑے ہو کر کیا کریں؟ تو 40 کے قریب صحابہ اتر گئے، یعنی کئی صحابہ اترے۔ اب وہ جو مین لوکیشن تک خالی ہو گیا تو کفار و مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید اس وقت آئے تھے، ابھی وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونچا ٹیلا خالی ہو گیا ہے، 200 لشکریوں کو پیچھے سے بھگاتے ہوئے لائے، اور جو اوپر کھڑے تھے صحابہ ان سب کو شہید کیا، اور واپس آ کر کے جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے سب پر حملہ کیا، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے۔ دونوں کے بیچ میں صحابہ پس گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی اس جنگ احد میں۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، سنو، یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے جسم کے، اور کافروں نے ہار بنا کر کے پہن لیا تھا ان کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر ایسا پیس دیے گئے تھے کہ ایک انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت سعد ابن ربی کے جسم میں 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ اتنا بڑا جو نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کی جانیں، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ کیوں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا، صحابہ نے یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرنی تھی، ان کی خطا اجتہادی تھی، اتر گئے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ صحابہ نے جان بوجھ کر کے حضور کی نافرمانی نہیں کی، وہ ان کا اجتہاد تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے حضور نے فرمایا تھا جنگ ختم ہو گئی، اب اتر جائیں گے۔ اس کے باوجود اتنا بڑا نقصان، مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اے مسلمانوں، جو جان بوجھ کر رسول اللہ کو چھوڑ چکا ہو، جو آج جانتے ہوئے نبی پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ تو احد کے میدان میں 70 شہید ہوئے تھے، آج 70 لاکھ بھی مرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج 70 لاکھ کی بھی جان جا سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے جس کو اقبال نے 2 جملوں میں بیان کر دیا تھا، کیا ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اے میرے عزیزو، جذبات، جوش سب اپنی جگہ پر، جب تک تم محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں اتر سکتے